الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عليهم أجمعين قال بينما نحن جلسنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال فأخبرني عن الإيمان عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین اکرام اور معزز میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو بہت ساری نوازشات سے اور احسانات سے نوازا ہے، اور مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے اور انہیں مختلف کتابیں دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، آخر میں جب ہمارے اور آپ کے سب کے سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا کلام نازل فرمایا تھا جس کی نظیر ساری کائنات میں نہیں مل سکتی۔ یقیناً جس کو عربی میں کہتے ہیں معجزہ، قرآن کریم ساری کتابوں کی ہیڈ ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے جو پوری دنیا کے اندر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں، اسے عمل کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر چلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے میں ہم نے مبارک کلام نازل فرمایا ہے۔ اس مبارک کلام کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے خصوصیات رکھا ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یعنی دنیا کا جو دستور ہے، دنیا کی جتنی ہماری زندگی ہے، 60 سال 70 سال جتنی ہماری لائف ہے، اس میں ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہماری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل ہے، تو اسی طرح میرے دوستو، جیسے روحانی اعتبار سے جس طرح آئیڈیل ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بہت سارے خصوصیات سے نوازا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بہت سارے ایسے احکام ملتے ہیں، جیسے بڑوں کا ادب احترام کرنا، اور
اس کے علاوہ والدین کا فرما برداری اور ان کے احکام کو ماننا، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات جیسے قرآن کے سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور اس کے علاوہ نماز کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس میں ملتی ہے۔ اس سے ہٹ کر قرآن کریم کا ایک رخ یہ ہے، ایک روٹ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام کی تمام چیزوں کو، ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے پانی کا ایک ذخیرہ بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایسی ہے جس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان اب تحقیق کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہر جانور کے اندر، ہر انسان کے اندر پانی کی طلب ہوتی ہے، حتیٰ کہ زمین کے اندر بھی پانی کی طلب ہوتی ہے، اور درخت کے اندر بھی پانی کی طلب ہوتی ہے۔ اگر درخت کو پانی نہ ڈالا جائے درخت سوکھا جائے گا، سوکھ کر وہ مر جائے گا۔ یہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں، آج کے سائنٹسٹ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے ہی فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام کی تمام جاندار چیزوں کو پانی کا ایک ذخیرہ بنایا ہے، وہ بغیر پانی کے جی نہیں سکتے۔ اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آدمی کو کم از کم اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے کم از کم دن میں 4 سے 5 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ 4 سے 5 لیٹر پانی پینے سے آدمی کیا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور اس کی ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے ایسے نکات بیان فرمائے ہیں جس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے، آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی کہ پچھلے پیغمبروں پر، پچھلی کتابوں پر، انبیاء پر، ہر ایک پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔ پچھلی کتابوں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، بس سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن کو ہم سمجھیں تو اس کے فائدے ہمارے سامنے آئیں گے، اس کے جو پروفٹس ہیں وہ ہمارے سامنے نکھر کر آئیں گے۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے بندوں سے؟ بہت سارے لوگ قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور اللہ رب العزت کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، جس کے حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ کوئی شخص اس قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ 1400 سال ہو گئے میرے دوستو، 1400 سال ہو گئے، انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایک ایک آیت کو ہڈیوں پر، ایک ایک آیت کو لکڑیوں پر لکھ کر جمع فرمایا، اسے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کے اندر آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ لیکن ہم اپنی قرآن کریم کی اس کے علاوہ ہم دوسرے مذاہب پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جیسے ہندو ہے، کرسچنس ہے، اگر ہم ان کے مذاہب پر روشنی ڈالتے ہیں تو ان کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کو تحریف کی گئی ہے، جن کے اندر تعویلات کی گئی ہے، جنہیں مکمل ایک ذخیرہ نہیں ملتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کو ایسا مکمل ذخیرہ بنا کر ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ جس کے اندر کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی اس کے اندر، کبھی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ ہے۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے ایک کتاب تھی، ان کتابوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہے، ان کتابوں کو انہوں نے مختلف جزیات میں تقسیم کر دیا ہے، رگ وید، سام وید، اتھر وید وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں
تو بائبل اور انجیل میں بھی بہت سارے تحریفات کیے ہیں، ان کا بھی کوئی ایک ذخیرہ نہیں ملتا، ان کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایڈیٹنگ، بہت سارے تحریفات ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنے جسم، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے خواہشات کے اعتبار سے اس کے اندر مسائل کو لکھتے گئے اور اس پر عمل کرتے گئے، لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اندر کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، اور یہ سارے انسانوں کے لیے، دنیا کی رہتے دم تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن کریم ایک چیلنج ہے۔ اور یہ کسے عطا کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو، بلکہ ساری کائنات کے رہنے والے انسانوں کو اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم صرف انہی پر منحصر نہیں، بلکہ بہت سارے جزیات میں بندوں کی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں بہت سارے جانور رہتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے چمڑوں سے، اس کے دودھ سے، اور اس کی کھال سے، اس کے گوشت سے بہت سارے فائدے ہم اس سے اٹھاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ وَلَكُمْ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان جانوروں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم اس کے ذریعے سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، من بین فرث ودم لبن، یعنی جب کوئی جانور، جب کوئی گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، تو اندر جانے کے بعد اس کو خون اور گوشت، وہ ساری چیزیں اسے صاف کر کے تھنوں میں اللہ رب العزت ایک صاف شفاف دودھ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس کا کلر بدلتا ہے، سفیدی آتی ہے، اس کے اندر ایک قسم کا مزہ آتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، یہ آخر کا جملہ سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ پینے والوں کے لیے نفع ہے، سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ان جانوروں سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں ہر اعتبار سے۔ اور تو اور میرے دوستوں، بزرگوں، ہم بہت سارے ویجیٹیرین ہو، نان ویجیٹیرین ہو، بہت سارے ہم گوشت کھاتے ہیں، جیسے جس کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، وغیرہ۔ تو آج کے سائنٹسٹ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ جو جانور اور جو انسان گوشت کھاتے ہیں تو ان کی ایک نشانی ہے، ان کی ایک خاص نشانی ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے منہ میں جو دانت ہوتے ہیں اس میں دو کنائے دانت ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی جو دانت ہوتے ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت نے اس نان ویجیٹیرین یعنی گوشت وغیرہ کھانے کے لیے عطا فرمایا۔ ہم دیکھیں، غور کریں، آج کی تحقیق، آج کے سائنسدان، آج کے سائنٹسٹ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے ہی اس طرح کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ اس بات کی بھی تحقیق لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک انتڑی ایسی ہوتی ہے جو گوشت کو گلانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، زائد یعنی ہاضمے کے لیے، ہاضمے کے لیے۔ جب آدمی نان ویجیٹیرین کھاتا ہے، بھاجی کھاتا ہے، ٹماٹے کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کھانے میں ہاضمے کی زیادہ پاور اور اس کو زیادہ ہاضمہ کرنے کے لیے، زیادہ پیٹ کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ گوشت کھاتا ہے، اور جب گوشت کھاتا ہے تو اس کے لیے گلانے کے لیے اندر پاور والی مشین ہونا چاہیے۔ تو لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انتڑی، ایک آنت ایسی عطا فرمائی ہے جو خالصتاً گوشت کو گلانے کے لیے، گوشت کو گلانے کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت میں فرمایا
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی. ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لما فی الصدور، صدور کے معنی آتے ہیں دل کے، ہارٹ کے. اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے میرے بندو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی نشانی بھیجی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جس سے تم اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہو، اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں. میرے دوستو، قرآن کریم بہت انتہائی، بہت ایک بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑا پاور والا کتاب ہے، اور بہت بڑا ایک چیلنج والی کتاب ہے ہمارے لیے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا وہ وقت نہیں ہے کہ تم اپنے اللہ رب العزت کے کلام سے تم اپنے دلوں کو مطمئن کر سکو؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے ایک قسم کا پاور ہمارے دلوں میں اترتا ہے. اور آج کے سائنسدان اور آج کے سائنٹسٹ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے آدمی کو ہارٹ نہیں آتا. آدمی کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. قرآن کریم ہم اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہمیں دی گئی ہے، ہم یقیناً اس کے ناقدرے ہیں. ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس پڑھانے کے لیے حفاظ اور علماء ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے وابستہ ہوئے بغیر قرآن کریم نہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنا سیکھتے ہیں. لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سارے سہولیات ایسے آ چکے ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ قرآن کریم صرف فارسی زبان میں ملتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے اردو کے بعد تیلگو کے بعد انگریزی میں، اس کے بعد اس کے بہت سارے تراجم، بہت سارے اس کے ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں. ہمیں جو زبان آتی ہے، تیلگو آتی ہے تو تیلگو میں صحیح، ہندی آتی تو ہندی میں صحیح. جو زبان سے ہمارا تعلق ہے، جو زبان ہمیں آتی ہے، کم از کم اس زبان سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، انہیں سیکھیں، سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن کریم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو ایک قسم کا پاور عطا کرتے ہیں اور اس کی دل کے بیماریوں کو دور کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک طبقہ غیر مسلموں کا وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم سے استفادہ کرتا ہے. ابھی حال میں مجھے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آیا تھا کہ اسے شاید وہ آج تک یا کوئی چینل تھا، وہ آج تک چینل یا پھر کوئی اور نیوز کا چینل تھا، اس پہ باقاعدہ فلم انڈسٹری کے ایک بڑے ہیرو نے اپنا انٹرویو دیا ہے، اور باقاعدہ اس نے ٹویٹر پر اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک میسج کیا تھا کہ مجھے قرآن کریم پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے. ایک تو وہ غیر مسلم ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے، اور اس کا اعتقاد ہے، اس کا ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے. لیکن میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ایمانی گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ سنتے ہیں، 5 وقت سنتے ہیں کم از کم، لیکن ہم کیا اسے سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کریم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں. یعنی اس کے اندر کا جو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کے اندر جو بے صبراپن ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جسے سیڈیشن کہتے ہیں،
سیڈیشن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو ایک آرام کی چیز بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دن میں محنت کرتے ہو، دن میں کام کاج کرتے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے آرام کے لیے رات عطا فرمائی ہے۔ رات، تو جب بندہ سوتا ہے رات میں تو اس وقت آدمی کا جو کروٹ ہوتا ہے وہ بے قابو ہوتا ہے، بے قابو ہوتا ہے، آدمی ادھر پلٹتا ہے ادھر پلٹتا ہے، اور یہ بے اختیاری ہے، اور یہ عمل اس کا بے اختیاری ہے، وہ اپنے خود ہی سے نہیں کرتا کہ اسے خود نیند میں وہ بے ہوش ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، پلٹتا ہے ادھر پلٹتا ادھر پلٹتا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک نظام ہے، کیونکہ اگر بندہ ایک ہی کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوتا، ایک ہی کروٹ پر سوئے ہوئے ہوتا، تو اس سے اس کے جو باڈی کا جو ویٹ ہوتا ہے، باڈی کا جو وزن ہوتا ہے، وہ اس کی خون کی نالیوں پر پڑتا ہے، خون کی نالیوں پر پڑنے کے بعد اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے، یعنی خون جام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بیماریاں آتی ہیں اور ہاتھ اور پیر شل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو خود بخود کروٹ لیٹنے لگتا ہے، کہ کبھی ادھر پلٹتا کبھی ادھر پلٹتا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اپنے بندوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، پروفٹ ہی پروفٹ پہنچاتے ہیں۔ ہم اسے دیکھتے نہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں۔ ایک تو قرآن کریم کا ایک الگ جزیہ ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تم پر حرام چیزیں یعنی خون ہے اور مردار گوشت ہے، ان چیزوں کو ہم نے تم پر حرام کیا ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو میرے دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خون کو حرام فرمایا ہے، خون کو حرام فرمایا ہے، کیونکہ خون کے اندر ایک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور مردار کے اندر بھی ایک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس سے لکھتے ہیں سائنسدان، لکھتے ہیں سائنٹسٹ، لکھتے ہیں کہ اس کے اندر، خون کے اندر اگر کوئی آدمی اس کا استعمال کر لے تو وہ اس کا اثر مضر ہوتا ہے، بہت پوائزن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، جیسے HIV آتا ہے، HBS آتا ہے، مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں 1400 سال پہلے ہی بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، والدم ولحم الخنزیر۔ میرے دوستوں بزرگوں، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو فائدے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے جو قرآن کریم میں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک پاورفل کتاب ہمیں دی ہے تو ہمیں بھرپور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لائیں تو یقیناً ہماری زندگی ہر اعتبار سے فائدے کے تحت ہوگی، فائدے کے تحت۔ ظاہر میں عمل کریں گے تو یقیناً اس کا اثر ہماری صحت پر ہوگا، اس کا اثر ہماری صحت پر اور ہماری انرجی پر، ہماری طاقت پر ہوگا۔ اگر ہم اسے باطن پر لائیں گے تو ہمارے اندر سے اخلاق نکلیں گے، ہمارے اندر برائیاں ختم ہوں گی، ہمارے اندر برے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہری کے فائدے الگ ہیں، باطنی کے فائدے الگ ہیں۔
قرآن کریم کا ہی ایک ایسا معجزہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے خاتم ہیں، جو آخری نبی ہے، اور وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو ان کی ہر سنت میں کتنی طاقتیں ہوں گی۔ مسواک کرنا، داڑھی رکھنا، مونچھیں کتروانا، ناخن نکالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کتنے فائدے والی ہوں گی۔ سوچنے کی چیز ہے میرے دوستوں، سوچنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے سمجھا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر اس کا ایمان رکھنا ضروری ہے، ہر کتاب پر۔ یعنی جو 4 کتابیں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس انبیاء اکرام علیہ السلام پر مبعوث فرمایا ہے، ان 4 کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب کو فالو کرنا ہے، قرآن مجید، جس کے اندر سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام جس طرح اپنی امتوں کے ساتھ تھے، اپنی امتیں اور جس طرح ان کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حلال اور حرام کا جو درمیانی فرق ہے، امتیازی فرق ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان میں جو فرق ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم قرآن کریم سے ملتا ہے۔ کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن سن لیے، بس نماز کے پیچھے امام کے پیچھے ہم قرآن سن لیے، قرآن پڑھ لیے، یہ نہیں، ہم اسے ریالٹی میں، ہم اسے اپنی لائف کے اندر لانا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اصل ایمان بھی یہی ہے، اصل ایمان کا دعوے دار بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں ان چیزوں کو ہم اپنے ریالٹی میں، اپنی حقیقی زندگی میں لانا، حقیقی زندگی میں لانا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی بہت انتہائی مقدس کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف بغیر سمجھے بھی پڑھ لے تو اسے 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 نیکیاں، بغیر سمجھے بھی پڑھے۔ اور سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری اللہ رب العزت کی جانب سے بہت سارے احسانات ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ قرآن کریم کو صرف وقتی طور پر ہم استعمال کریں، جیسے دکان کی اوپننگ ہے، گھر کی اوپننگ ہے، بس پڑھ لیے، بس چھوڑ دیے، اسے غلاف میں لپٹ کر مسجد کے اندر پہنچا دیے، یہ نہیں۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن جو سمجھنا ہے وہ اہل علم سے سمجھیں، اہل علم سے جہاں تک ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی جو نازل کی گئی ہے وہ قرآن کریم کے سلسلے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے کلام کو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو علم ہے، دنیا کی ساری چیزیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، سوشل ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم سے نکلی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے سارے کی ساری جزیات ہیں، ساری کی ساری چیزیں جزیات ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھیں۔ اس لیے علم کے 4 قسمیں آتی ہیں، یعنی پہلے آتا ہے نالج، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم آتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آتا ہے، یعنی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس سے پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں اسے سمجھیں، اسے انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ علم ہے، دوسرا عمل ہے، انڈرسٹینڈنگ سمجھ، تیسرا ہے ایکشن، اس پر عمل کرنا، جو باتیں ہمیں ملتی ہیں ہم اسے عمل کریں، جو بھی بات ملی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہم تحقیق کریں، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ تو آخر کی جو بات آتی ہے وہ شعر، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم اسے دوسروں تک پھیلائیں، اسے انگلش میں شیئرنگ کہتے ہیں، یعنی تبلیغ، دعوت، کسی کو دعوت کہتے ہیں۔ میرے دوستو،
جو باتیں ہم سمجھتے ہیں، جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، ہم اسے اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ اور حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے، کیونکہ جو لوگ گھروں میں ہوتی ہیں مائیں اور بہنیں، انہیں سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے، اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں انہیں ہفتے میں ایک مرتبہ بن بلائے آ جاتے ہیں۔ اشتہار کی ضرورت نہیں، پامپلیٹ کی ضرورت نہیں، اعلان کی ضرورت نہیں، بس 12:30 بجے مؤذن کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، سارے لوگ چل کر آتے ہیں، سارے لوگ جمعے کے دن چل کر آتے ہیں، اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم اسے گھروں تک پہنچائیں، اور گھر کے ایک ایک فرد کو ہم سمجھائیں کہ آج جمعے کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا، اس ٹاپک پر بات ہوئی، اس موضوع پر بات ہوئی، اس بات کو ہم کھانے کے درمیان میں کھاتے کھاتے پیتے پیتے گھر والوں کو سمجھا دیں، اور یہی حق بنتا ہمارا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا جیسا ادب احترام کرنا ہے، ہمارا ادب احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔